الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، طلباء عزیز، نسبتیں چیزوں کو اونچا کرتی ہے، نیچا کرتی۔ نسبت سے چیز بلند ہوتی ہے، نسبت سے چیز گھٹتی۔ ایک ہمارا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر۔ اب درجہ بڑھ گیا۔ وہ میرا گھر، یہ اللہ کا گھر، فرق ہے نہیں؟ کیوں فرق ہوا؟ نسبت کی وجہ سے فرق ہوا۔ بھئی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اس کا گھر بھی اتنا ہی عالی شان ہوگا۔ نسبت نے اس گھر کو بڑا کر دیا، اس کے ساتھ نسبت اللہ والی لگی۔ دیکھو ایک اور ایگزامپل دوں آپ۔ برکس جو بنتی بھٹوں کے اندر گرم ہوتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ایک بریک آ کر لگتی ہے بیت الخلا میں تو چپل پہن کر ہم اس کے اوپر قدم رکھتے، اور یہی بھٹے کی ایک اینٹ مسجد کے اندر لگتی ہے تو لوگ وضو کر کے پیر دھو کر پھر اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ اینٹ تو ایک ہی ہے، فرق کیا پڑا؟ فرق نسبت کا۔ دنیا میں کتابیں بہت ہیں، لیکن نسبت کی وجہ سے کتاب اونچی نیچی ہوتی ہے۔ میں اگر ابھی آپ کو دکھاؤں میری کتاب ہے، کوئی اثر پڑے گا آپ پر؟
اور اگر کتاب دے کر یوں کہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک دم ہمارے دل عظمت سے بھر جائیں گے، کیونکہ نسبت نے اس کتاب کو کیا کر اگر کوئی ہم سے آ کر کہے کہ یہ فلانی کتاب کا حافظ ہے، یہ فلانی کتاب کا حافظ ہے، اور کوئی یوں کہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، اب اس کا درجہ نہایت عالی شان ہوگی۔ حافظ اللہ کی صفت ہے، قرآن کا حافظ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کے حافظ ہیں، یعنی محافظ ہیں۔ دنیا حملے کرے گی کتاب مٹانے کے، اور میں اس کو بچاؤں گا، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو بھی اللہ بچا لے گا۔ تو ہمارے بچاؤ کا راستہ قرآن ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کو اللہ بچائیں گے تو قرآن کریم کی نسبت سے بچائیں گے۔ اگر ہمارے پاس سنت ہے اور اگر ہمارے پاس قرآن ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ بھئی کسی کو اسکول کی پہلی کتاب یاد ہے تو تراویح میں کہیں اس کو کھڑا کریں گے کیا کہ اس کو کتاب اچھی یاد ہے؟ اور 16 سال کا طالب علم اعلان ہوا کہ یہ حافظ قرآن ہے، سب اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 16 سال والے کے پیچھے 70 سال والا کھڑا ہو، کتنا عظیم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب قرآن کریم یاد کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہے، اور قرآن یاد کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا ماہر اور قرآن کریم کا حفظ کرنے والا اہل اللہ میں سے، اللہ والوں میں سے، اللہ کے اسپیشل لوگوں میں سے ہے۔ اب حافظ قرآن کریم کے لیے کیا فرمایا جائے گا؟ کلیئر حدیث ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا وَقْرَأْ وَارْتَقِي، قرآن کریم تجھے یاد ہے نا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کی منزلوں پر، اسٹوریوں پر چڑھتا جا۔ جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ اچھا، پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب پڑھنے کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ لیٹ کے آپ پڑھ لو، چیئر کے اوپر آپ پڑھ لو، صوفے پر لیٹ کر پڑھ لو، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ لیکن کوئی صوفے پر لیٹ کر قرآن شریف پڑھتا ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ارے بھائی، اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھنا چاہیے اس کو؟ کتنا ادب ہونا چاہیے اس کا؟ ادب سے بیٹھ کے پڑھ۔ قرآن اٹھا لیا، وضو نہیں ہے، توبہ 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 توبہ، جائز ہی نہیں، پڑھنا ہی جائز۔ زبانی پڑھنا ہو تو وضو ضروری نہیں ہے،
لیکن قرآن شریف لے کر پڑھنا ہو تو وضو ضروری ہے. دلیل قرآن میں ہے. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ پاک، اس کی کتاب بھی پاک. تو قرآن پڑھنے کے اصول ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. کیف متفق پڑھے اللہ کو منظور نہیں. فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھ جیسے کہ دنیا میں تجوید سے استاد کے پاس سیکھ کر تو نے پڑھا تھا. اب یہ جنت میں حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، ایک ایک منزل طے ہوتی جائے گی. فرمایا جائے گا تیری لاسٹ منزل وہ ہے جہاں تو قرآن کریم ختم کرے گا، وہ تیری لاسٹ منزل ہوگی. یہ تو قاری قرآن اور حافظ قرآن کا درجہ ہوا. لیکن بھائی اس کو مدرسے میں لایا کون؟ مدرسے میں ڈالا کس نے؟ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ. آج واٹس ایپ پر آیا کسی مدرسے کے اندر ایک 7 سال کے بچے نے 71 دن 71 ڈیز کے اندر قرآن شریف ختم کر لیا، حفظ کر لیا. 71 ڈیز. دیکھو دوستو بات سمجھو میری، قرآن is a miracle and قرآن کریم makes the miracle every time and in every age. ہر زمانے میں قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں. بھئی آپ نے یہ سنا ہے کبھی کہ صبح کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی بیٹھے اور آفتاب طلوع ہونے پر قرآن شریف ختم ہو جائے؟ ایسا سنا ہے آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے؟ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے بڑے آدمی ہیں، بنیادیں ڈالنے والے ہیں، وہ دہلی میں ایک پل تھا، اس کے پاس فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف شروع کرتے تھے الحمد سے، اور ادھر آفتاب نکلا اور قرآن شریف ختم ہو گیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. چلو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے، غروب آفتاب پر قرآن ختم کر دیتے تھے. تو قرآن کریم کے معجزات ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی جاتے ہیں، نکلتے ہی جاتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. قرآن بھی نہیں بولنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں قرآن کریم کہیے، قرآن عظیم کہیے، قرآن مجید کہیے. قرآن کریم کو بہت عزت کے ساتھ اگر ہم عزت کریں گے تو ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ حفاظ پیدا ہوں گے، قراء پیدا ہوں گے، قرآن کریم کے ماہرین پیدا. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، نام تھا ان کا مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ. کئی سال حدیث کے سبق پڑھائے. حدیث کا ایک نور ہے، قرآن کا ایک نور ہے.
قرآن کریم کا نور الگ ہے، حدیث شریف کا نور الگ ہے، دونوں انوار میں فرق ہے۔ حضرت نے کئی سال قرآن کریم پڑھا ہے، مدینہ منورہ میں جا کے قیام پذیر ہوئے اس نیت سے کہ رسول کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، کیا محبت، کیا عشق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ہے، سرکار سے جس سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر گلا کٹا دوں گا لیکن دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ اور جس کے دامن میں عشق رسول بھرا ہوا ہے اس کو ہیرے موتی کی ضرورت نہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشے دامان اوس۔ جس کے دامن میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا دامن جنت سے خالی نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اب ایک واقعہ سنیے، محبت کا پتہ چلے گا۔ ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ پہنچے تو جہاں سے روضہ نظر آیا چپل نکال دیا۔ مدینہ کے سنگریزے تیز ہوتے ہیں، پیر لہو لہان ہو گئے۔ کہا پیر لہو لہان ہو جائیں گے لیکن میرے محبوب کے شہر میں چپل پہن کر چلنا بے ادبی ہے۔ پیر خون سے بھر گئے۔ ایک بزرگ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حدیث کی بڑی کتاب پڑھا رہے تھے۔ اچانک ایک دوست آئے اور انہوں نے 3 کھجوریں لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کی اور کہا حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے سے کھجور لایا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا حدیث کا سبق بند کر دو۔ عشق کتنا تھا ہمارے بزرگوں میں، بند کر دو حدیث شریف کا سبق۔ اور اپنے خادم کو بلایا کہ اپنے ملنے والے اسپیشل ملنے والے کتنے، اس نے لسٹ بنائی 30 آدمی، کتنے 30 پیپل کی لسٹ بنائی۔ پھر ساتھیوں کو کہا کیا 3 کھجور ને 30 માણસને વહેંચણી કરવાની છે તો એ લોકોના મોઢાની અંદર શું આવે? એક ખજૂર હોય તો ખવાય, આ તો એક ખજૂરમાંથી કેટલા કકડા ને ટુકડા કર્યા છે, જર્રા જેવું કંઈ આવે। حضرت نے سن لیا تو سن کر فرمایا کہ بے وقوف میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو نے میرے رسول کے شہر کے کھجور کی بے احترامی کر دی۔
یہ کھجور کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو دنیا کی مٹھائیوں سے بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ ایک طرف ہیرے جواہرات موتیوں کا ڈھیر لگا دے اور دوسری طرف مدینے کی کھجور کی گٹلی رکھ دے، تو میں مدینے کے کھجور کی گٹلی لے لوں گا، ہیروں کو چھوڑ دوں گا۔ مل جائے صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے، مل جائیں صابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے، 100 بار انہیں رکھوں آنکھوں میں قرینے سے۔ تو حضرت کے یہاں کسی نے مدینے سے کپڑا لا کے پیش کیا، تو کہیں سینے سے لگایا، تو کہیں آنکھوں سے لگایا، تو کہیں سر کے اوپر رکھا، اور مول صاحب کپڑوں دے لو کے لا رہے ہیں، وہ ماتھے موئی کو بھول میں آوی گئے لگے حضرت نہیں پایا کپڑا۔ ارے حضرت مدینے میں کچھ کپڑا نہیں بنتا، سب چائنا سے آتا ہے، جاپان سے آتا ہے۔ حضور کے شہر میں کوئی فیکٹری نہیں ہے کپڑے کی۔ کہا بے وقوف مجھے معلوم ہے، تو پھر کیوں چوم رہے تھے کپڑے کو؟ کہا اس لیے چوم رہا تھا کہ میرے محبوب کے شہر کی ہوا کھا کے آیا ہے۔ اتنی نسبت پر اتنا عشق ہے تو کیا کہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز، جو بھی بیمار آتا تھا، بخار ہو گیا، بہت پریشان بیمار ہے، حضرت کے پاس آتا تھا، بہت بیمار ہوں، کا منہ کھولتا تھا، ایک چٹکی ایک بوٹل میں سے نکالتے تھے، اس کے منہ میں رکھ دیتے تھے، پانی پلاتے، دوسرے دن اچھا ہو جاتا تھا۔ شافی کون ہے بھائی؟ اللہ، اس کا یقین رکھو، کرنے والی ذات ہی اللہ کی ہے، کچھ کرتا نہیں کوئی، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کی قوت ہے، نہ کسی کی قدرت ہے۔ قدرت والا اللہ ہے، طاقت والا اللہ ہے، عزت والا اللہ، عزتوں کا دینا بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت کا دینا۔ چھوٹا سا واقعہ سناؤ، انگلینڈ کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، زامبیا سے ہمارے حضرت بھی آئے ہیں، آپ حضرات اتنی دور سے آئے اور بیٹھے ہیں اور قرآن کی نسبت سے آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرماوے اور آپ کا یہاں بیٹھنا بھی منظور۔ رشیا والوں نے طے کیا کہ ہمارے پاس اتنا کراپ ہے، اتنا ہمارے پاس گرین ہے کہ ہم جتنے غریب ملک ہیں دنیا میں، ان تمام غریب ملکوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور فلائٹ بھیجیں گے بھر بھر کے۔ ابیشینیا ہے اور موروکو ہے اور ایتھیوپیا ہے، سب جگہ بھیجیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے کہ ہمارے پاس یوں ہیں، ہمارے پاس یوں ہیں، آدھی رات کو لاش ہو گئے کہ صبح میں غریب ملکوں کے ہوائی جہاز مدد لے کر رشیا کے ایئرپورٹ پہ اترے۔ سمجھ رہے حسن؟ رات کو دعویٰ کیا تھا کہ ہم سپر پاور ہے، صبح میں اللہ نے بتایا کہ ہم سپر پاور ہے۔ بڑی طاقت ہماری ہے، تمہاری نہیں۔ ابھی یہ آگ لگی تھی امریکہ میں، وہاں کا ایک بلینئر ہے یہودی،
غزہ میں جب جنگ چل رہی تھی تو وہ روزانہ ٹیلی ویژن پر کہہ رہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی بمبارڈنگ بند نہیں ہونا چاہیے، بمبنگ جاری رکھو، غزہ والوں کو جلا کے خاک کر دو، مٹا دو، اور پیسے کی فکر مت کرو، میں کتنا بھی پیسہ پرووائڈ کروں گا لیکن جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ ابھی جو آگ لگی تو اس کا کئی بلین کا مکان اور کتنا ہی روپیہ اور جائیداد اور پراپرٹیاں سب ختم ہو گئی، تو وہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا I am destroyed، میں ختم ہو گیا، and I am going to die، I have nothing۔ جو دوسروں کو ختم کرنے نکلا تھا اللہ نے چٹکیوں میں ختم کر دیا۔ اللہ کے لشکر بہت ہیں دوستو، اس کو انسانی لشکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ہمارے لشکر کتنے ہیں تم نہیں جانتے، ایک ہوا چلاتے ہیں بڑے بڑے محلہ ڈھیر کر کے رکھ دیں، آگ لگائی تو ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، ڈر گئے امریکہ والے کے پورا امریکہ ختم کر دیا۔ کوئی 40,000 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو گیا، اب سب دنیا والوں پر تھوپیں گے، اس کو ٹیکس ڈال ڈال کے تھوپیں گے واپس پیسہ لانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے تو اپنی طاقت بتا دی نا، بہت سپر پاور کا ذان تھا تو وہ ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کچھ نہیں کر سکے، بے بس ہو گئے، بے کس ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ جب زلزلہ آتا ہے نا تو بہت بڑا پولیس آفیسر اور آرمی کا آفیسر، اس کا بھی آفس ہل رہا ہوتا ہے، ٹیبل ہل رہا ہوتا ہے، اور وہ کچھ کرنے کی استھتی میں نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیا بچائے گا ہلنے سے، وہ خود ہی ہل رہا ہے۔ اللہ کی طاقت کو مان لو دوستو، اور گھٹنے ٹیک دو، سجدہ اس کے سامنے کرو، جبین نیاز اس کے سامنے خم کرو۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے، بندہ اس کا ماننے والا بن جائے۔ جب اس کا بنے گا اللہ پوری دنیا کو اس کا بنا دے گا، ہم کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ ہم اگر اللہ کے سچے بندے بن جائیں، ہمارے سینوں میں قرآن آ جائے، ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں، کون ہے ہم کو مٹانے والا؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کتاب و سنت کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ حسب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں مسلمان بہت گھبرایا ہوا ہے۔ جو حالات ہیں یہاں کی، جو سچویشن، پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے اعتبار سے مسلمان بہت گھبرایا ہوا ہے کہ کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اگر تمہارے پاس دین ہوگا۔ نوٹ کر لو میری بات۔ اور ملک میں رہنا ہے نا تو 3 چیزیں لے کر چلو، 3 چیزیں لے کر چلو۔ نمبر 1، یہ بزدلی جو ہے نا، اس کو چھوڑو، شجاعت پیدا کرو۔ شجاعت کے معنی بہادری۔ دم دبا کے بھاگو مت، سینہ سپر رہو۔ ہم کو کوئی اس ملک کے سیاسی لیڈر سے لڑنا نہیں ہے، لیکن ہم مار بھی نہیں کھائیں گے کہ تم مارتے رہو، تم ظلم کرتے رہو اور ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ ہم صبر کریں گے، جتنا ہوگا اتنا صبر کریں گے، قانون کے مطابق ہم چلیں گے، دیش کے ہم وفادار رہیں گے، لیکن ہم بزدل نہیں رہیں گے۔ شجاعت۔ نمبر 2، سخاوت۔ اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج بناؤ۔ یہ جو انگلینڈ سے زامبیا، افریقہ میں جو حالات وہاں بھی آتے ہیں، حالات تو پوری دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ نے کیوں بچا رکھا ہے ان حضرات کو؟ ان کی سخاوت کی وجہ سے بچا رکھا ہے کہ یہ
پرائی جگہ رہتے ہیں، لیکن دیش کے مدارس، مساجد، اسکول، اسپتال سب میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے بچا، اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہتا، مشائخ فرماتے ہیں کہ داد و دہیش اور سخاوت کی وجہ سے اللہ بچاتے ہیں۔ سخی کے قریب ہے اللہ، اور کنجوس مکھی چوس اس سے دور ہے۔ کنجوس کو مکھی چوس اس لیے کہا کہ مکھی گری تھی کنجوس کے شوربے میں، اس کو دبا کے پہلے اس کا شوربہ نکالا، پھر اس کو چوسا، پھر پھینکا، اس لیے اس کا نام مکھی چوس رکھا۔ تیسری چیز عبادت۔ ہمیں اپنی اولاد کو عبادت سکھانی پڑے گی۔ بہت خوبی کا کام کیا کمبولی میں آ کے، میں نے دیکھا کہ یہاں تو مدرسہ قائم ہے، بے فضلہ تعالی 18 بچے پڑھیں، اور 10 سال میں ایک بچہ کسی مدرسے سے حفظ کر لے تو مدرسہ کامیاب ہے۔ اور یہاں الحمدللہ ہر سال بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن شریف، اللہ کا کلام حفظ کر رہے ہیں۔ یہ گاؤں کتنا مبارک ہو گیا، یہ علاقہ کتنا مبارک ہو گیا، اور جو حضرات اس کو چلا رہے ہیں وہ کتنے مبارک لوگ ہیں، کتنی اچھی جگہ میں ان کا پیسہ لگ رہا ہے۔ اب یہ بچے عالم بنیں گے، دیندار بنیں گے، اور یہ پڑھائیں گے تو آپ نے جو لگایا ہے اس پر اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کھجور لا کر کے وہ جو چٹکی میں پاؤڈر پلا دیتے تھے، پانی پلا دیتے تھے، آدمی بیمار اچھا ہو جائے۔ جب حضرت دنیا سے جانے لگے تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ نسخہ جس سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں وہ ہم کو بھی بتا کے جائیے، تاکہ دوسروں کو ہم لوگ کچھ نہ کچھ علاج دیتے رہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے دے، شافی تو اللہ ہے۔ حضرت نے کہا کچھ بھی نہیں، مدینے کی وہ کھجوریں جو کھا کر اس کی گٹلیاں تم پھینک دیتے ہو، میں وہ گٹلیوں کو اٹھا کر دھو لیتا ہوں اور سکھا کر گرائنڈ کر لیتا ہوں، اور سرکار مدینہ کی نسبت والی یہ گٹلیوں کا پاؤڈر کھلاتا ہوں تو اللہ بیماروں کو شفا دیتا۔ اب میں اصلی بات پر آتا ہوں۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ مدینے گئے، کیا نسبت لے کر گئے تھے کہ مجھے خاک مدینہ نصیب ہو جائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آقا اٹھیں گے، پھر حضرت صدیق اٹھیں گے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے نکلیں گے، پھر تمام بقی کے مردے اٹھیں گے، اس کے بعد مدینے کے لوگ نکلیں گے، اس کے بعد پورا مجمع جو ہے جمع ہو جائے گا اور محشر کے اندر حساب ہوگا۔ یہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے مدینے میں مرنے کی تمنا کی، اور وہ سچے عاشق تھے تو اللہ نے ان کی تمنا کر دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینے میں موت کی تمنا کی، اللہ نے وہاں جگہ عطا فرمائی، بقیع غرقد کے اندر وہاں آرام فرمائے۔ بڑا درجہ ہے بقیع غرقد میں سونے والوں کا۔ اب مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گئے تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے، اچھا نہ ہاتھ چلتے ہیں نہ پیر چلتے ہیں، لیکن لیٹے لیٹے بھی دین کا کام جاری ہے، دعوت کا کام جاری ہے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کا کام جاری ہے۔ زبان پر فالج کا بالکل اثر نہیں ہوا، اور چہرہ رات دن کے ذکر کی وجہ سے ایسا تمتماتا تھا
کہ ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کی رات میں چاند نکلا ہے۔ انتقال ہوا حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی تمنا پوری ہوئی اور بقیع غرقت کے اندر جو ہے دفنایا گیا ہے۔ اب وہاں مدینے میں کیا ہوتا ہے بھئی، وہ تو لیمیٹڈ اور محدود ایریا ہے جس کے اندر لوگوں کو لٹایا جاتا ہے، انتقال کے بعد دفنایا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ 30-40 سال کے بعد، 25 سال کے بعد قبر کو دوبارہ کھول ڈالتے ہیں اور اس کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو سائڈ پہ دفنا دیتے ہیں اور وہاں نئے مردے کو دفنا دیتے ہیں۔ وہاں کا دستور ہے، کیونکہ لیمیٹڈ ایریا میں ان لیمیٹڈ لوگوں کو دفنانا ہے تو کیسے دفنیں؟ حضرت کے انتقال کو کوئی 40 سال ہو گئے، اب وہ قبر کو کھودا گیا ہے۔ جب قبر کو کھودا گیا تو نہ کفن کے اوپر کوئی اثر آیا ہے، نہ باڈی کے اوپر کوئی اثر آیا۔ 40 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کو محبت ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مولانا بدر عالم کی ڈیڈ باڈی بالکل سلامت، کفن بھی سلامت۔ تو کھودنے والے سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، تبھی تو اس کی باڈی کو اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ آدمی کی باڈی 1 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آدمی خاک ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، چند ہڈیاں بچ جاتی ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا انسان کی حیثیت ہے، کیا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا، کیا ہے؟ مٹی میں کیڑے کھائیں گے تجھے اور خاک ہو کے رہ جائے گا۔ اب انہوں نے کھودنا چھوڑ دیا اور تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کون، اللہ کا ولی ہے کون۔ تلاش کیا تلاش کیا تلاش کیا تو مولانا بدر عالم صاحب کے لڑکے تھے، ان کا نام تھا مولانا آفتاب عالم۔ ان سے جا کے ملے، ان کو لے گئے قبرستان اور نعش دکھائی، اور نعش دکھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا he is my father، یہ میرے والد صاحب۔ How much time gone? Then you buried him 40 years. ان کو دفنانے کو 40 سال ہو گئے۔ اللہ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو سلامت رکھا تو یہ بڑے اللہ والے تھے، تو کیا ان کا کوئی مخصوص عمل تھا؟ کہ وہ تو پیرالائز ان کو ہوا تھا تقریباً 20 ایئرس، پھر 40 ایئرس دفنانے کو ہوئی، تو he couldn't do anything۔ نماز he was performing by اشارہ، اشاروں سے نماز پڑھتے تھے۔ نہیں کوئی تو عمل ہوگا۔ اب سنو، قرآن کریم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کا ایک عمل تھا، میرے بھائیو سنو، جیسے قرآن شریف کی طرف پیر کر کے ہم سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا قرآن پڑھا ہو تو پیر لمبے کر کے ہم بیٹھیں گے اس کی طرف، کیا کہیں گے؟ بے ادبی ہے۔ قرآن شریف کی طرف پیر کرنا بے ادبی ہے۔ اور قرآن شریف ہم رکھتے ہیں تو بخاری شریف ہے، فلانی شریف ہے، حدیث شریف ہے اور قرآن شریف ہے، اس میں پہلے سب سے اوپر کون سی کتاب کو رکھیں گے؟ قرآن شریف کو رکھیں گے۔ ماشاءاللہ امت نے اس پر بڑا عمل کیا کہ قرآن شریف کو اتنا اونچے رکھا کہ ایک رمضان میں رکھتے ہیں تو دوسری رمضان کو اترتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب، ہر حرف کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، چال قرآنی اوپر ہاتھ مک،
تو ہاچو کہ ہوں آج، اس کے لیے قرآن کو استعمال کرتے، لیکن کبھی قرآن پڑھا نہیں پڑھتا۔ اگر امت کا ہر فرد روزانہ تلاوت کرنے والا بن جائے تو ہمارے حالات بدل جائیں۔ کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ 80% لوگ نہیں پڑھتے قرآن شریف، گھر خالی ہیں۔ مول صاحب میرے گھر کے اندر باہر کا اثر ہے۔ میں نے کہا اندر کا اثر لانا، کہ اندر کا اثر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن والا اثر لا، نماز والا اثر لا۔ اور ایک حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ قبرستان میں مردہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اور ہم زندے ہو کر گھر میں نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی کہے گا اچھا نسخہ بتائیں، ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، اب نہیں آئیں گے مسجد۔ نہیں، یہ نہیں ہے مطلب۔ نفلی نمازیں، سنت نمازیں کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھو، اور گھر کی ماں بہنوں اگر سن رہی ہو تو طے کر لو کہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں گی اور گھر میں انشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھیں گی۔ یہ چکن کام نہیں آئے گی، قبر میں نہیں پوچھیں گے کہ کتنی چکن تو نے سیک کر شوہر نامدار کو کھلائی تھی۔ ہاں، یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کی تو وفادار تھی کہ نہیں تھی۔ تو چکن بھی، اذان ہو چکن بھی چھوڑو، کچن بھی چھوڑو، دونوں کو چھوڑو، مصلی پر آ جاؤ، نماز پڑھو، سب پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی ڈھیلی ڈوری چھوڑ رکھی ہے۔ دین کو مضبوطی سے اگر پکڑ لیا، دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ صحابہ کا کچھ بگاڑ سکی دنیا؟ پوری دنیا دشمن تھی، کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ارے ان کے ہمارے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ڈگریاں ہوتی کیا دھاڑ مار لیتے تھے۔ ابھی کتنے ڈاکٹر پڑھے ہیں جن کو کام نہیں ملتا، کتنے وکیل پڑھے ہیں بیچارے گھر پہ سڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور حافظ جی خالی حفظ کیا ہے، ملازمت بھی ملتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، سب ملتی ہے۔ ڈاکٹر کو ایک بچہ پیدا کرنے کے لالے پڑتے ہیں، مولانا کی یہاں ٹیم تیار ہے۔ نیند ان کو ماشاءاللہ اتنی آتی ہے کہ ظہر کے بعد عصر کو مؤذن کو جا کے اٹھانا پڑتا ہے کہ چالو نماز پڑھو، اتنی اچھی نیند آتی ہے۔ اور وہ بلینر اور ٹریلینر ہے، لیکن گولیاں پہ گولیاں کھاتا ہے، لیکن نیند آ کے نہیں دیتی۔ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، ہمارا طالب علم ہلتے ہلتے سو بھی جاتا ہے۔ اس نے یعنی مولانا آفتاب عالم نے کہا کہ مجھے میرے ابا کا ایک عمل خالی یاد ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف کی طرف پیر کر کے بیٹھنا بے ادبی سمجھتے ہیں ہم، میرے ابا جان حافظ قرآن کریم کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے تھے، نہیں لیٹتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، میں کیسے اس کے سامنے پیر پھیلا دوں۔ اب نتیجہ سنو، اللہ نے قرآن عظیم کی عظمت اور ادب کرنے کی وجہ سے اتنا نوازا کہ 40 سال کے بعد ڈیڈ باڈی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور آگے کتنی حفاظت فرمائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اگر ہم اللہ کے احکام کو ماننے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ حفاظت کریں گے اور قبر میں بھی اللہ حفاظت۔ آج بفضلہ تعالی ہدایت الاسلام اور ہدایت المسلمین
مدرسے کے 3 ہونہار طلباء عزیز نے قرآن کریم مکمل فرمایا، اور ہم لوگوں کو خوشی منانے کا موقع دیا۔ ہم اسی خوشی میں یہاں حاضر ہیں، علماء بھی تشریف لائے ہیں، دوسرے حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مبارک فرمائے، مدرسے کو دوام عطا فرمائے، اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور والدین کیا ملے گا؟ والدین کو میں کہہ رہا تھا کہ لڑکے کے تو یوں کہہ دیا کہ جا تو چڑھتا جا، خالی بٹن دبا، قرآن شریف کی آیتوں کا بٹن دبا تو تیری لفٹ سیدھی جنت کے لاسٹ فلور پہ چلی جائے گی۔ تو ماں باپ بیچارے منہ لٹکا کے بیٹھے گا، ہمیں موکلے لائنے એને શું આવડતું હતું، અમે મોકલાવા મદ્રસાની અંદર ને એ બધું લઈને બેહી ગયો બધું। आजकल तो औलाद सब लेके बैठ जाती, माँ बाप को गुंजी देती। तो हमने हूँ मले अल्लाह फरमाओ घबराओ नो, तमने भी आपा एवं आपा के याद करो तुम हूँ आपको एम कीधो के 1,24,000 नबी, 1,24,000 सहाबे, 1,24,000 औलिया सब स्टेज के ऊपर मौजूद है। इतना बड़ा स्टेज, कितना बड़ा स्टेज है। अपने यहाँ तो 20 आदमी का स्टेज बनाते हैं, वो भी 10 आदमी में टूटने को जाता है। ऐलान करना पड़ता है कि वधारे लोग न चढ़ते हैं तो टूट के उठे। 4 लाख लोग बैठे, इतना बड़ा स्टेज बनाया, सामने मजमा, और हाफिज कुरान को खड़ा करते हैं आटले ऊपर, और फिर ऐलान करेंगे अल्लाह ताला, भाई इसके वालिदैन आ जाओ। फरिश्ते से ऐलान करवाया जाएगा, इसके वालिदैन को बुलाओ। वालिदैन स्टेज के ऊपर आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे वो अपनों ने जो रखा है ताज वो पहनाओ इनको। अरे कैसा ताज है? ताज ऐसा कि आफताब की रोशनी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। हदीस में, इब्न माजा शरीफ की रिवायत में है कि ताज अल्लाह माँ बाप को ऐसा पहनाएंगे, ऐसा पहनाएंगे कि उसकी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली होगी। दुनिया में हिफ्ज किया था तो माँ बाप को कोई मुबारकबाद देने भी नहीं आया था। अल्लाह फरमाते हैं मत फिक्र कर, दुनिया में तू बेताज रहा, आज तेरे बच्चे की वजह से तुझे मैंने ताजदार बना दिया। दुनिया के ताजदार क्या हैं? कुछ नहीं, और मैंने तुझे मेरे दरबार का ताजदार बनाया। है कि नहीं बड़ी नेमत? इससे बढ़कर इनाम और क्या चाहिए? तो अपने बच्चों को हाफिज जरूर बनाओ। मैंने बर्तानिया में देखा कि माशाअल्लाह बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, कुरान शरीफ याद करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी इनका नंबर रहता है, स्कूलें भी कामयाब, मदरसा भी कामयाब। आज हमारे बच्चों में टैलेंट्स है। अभी आपने बच्चों की स्पीचेस सुनी कि भाई अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, दोनों साथ लेकर चलो। वो जरूरत है, एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन जरूरत है, वक्त का तकाजा है। और कुरान करीम का इल्म मकसद जिंदगी, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, नेसेसिटी को नेसेसिटी का दर्जा दिया जाएगा। अल्लाह ताला मदरसे को कामयाब रखे। आप हजरात के तशरीफ लाने को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमाए, मदरसे को दवाम अता फरमाए, और जितने मुआविनीन हैं उन तमाम को अल्लाह ताला दारैन में बेहतरीन बदले अता फरमाए। दामे दिरमे सकूने कदमे, जिस जिस तरह से उन्होंने मेहनत फरमाई, अल्लाह ताला सब का बेहतरीन बदला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतों के ज़रिए से अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اب ہم لوگ دعا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ، تو نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں بہترین نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، اب تک ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس جرم کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین، تو نے ہمیں اتنا بہترین نبی عطا فرمایا، لیکن اے اللہ ہم اس کی سنتوں کو چھوڑتے رہے. اے اللہ، اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہی ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت کو زندگی میں لایا جائے، عمل میں لایا جائے. اے اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، مدرسے کو دوام عطا فرما. اے اللہ، جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا تا دم حیات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو باقی رکھنے کی فکر نصیب فرما. اے الہ العالمین، دور دراز سے بھی لوگ اے اللہ نسبت قرآنی کی وجہ سے یہاں تشریف لائے. اے اللہ، تمام کا آنا قبول فرما. اے اللہ، جو پریشان ہے، قرآن کریم کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ، قرآن کریم کے ختم کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں، ان کی الجھنوں کو دور فرما. اے الہ العالمین، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں کو باعزت رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ، گھروں میں تلاوت قرآن کا ذوق شوق عطا فرما. ماں بہنوں کو اے اللہ نمازی بنا، پابند بنا، پردہ برقع عطا فرما اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے والا بنا. اے اللہ، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ، یہ دعائیں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.